لونڈی سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہے؟ لونڈی کسے کہتے ہیں؟ کیا آج کے دور میں لونڈی رکھی جا سکتی ہے؟ آج کے دور میں لونڈی کون سی عورتیں ہیں اور ان سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہے؟ ضرور جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لونڈی کیا ہے اور اس سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہے؟ اکثر ہمارے معاشرے میں پوچھا جاتا ہے کہ لونڈی کسے کہتے ہیں، لونڈی کون ہوتی ہے اور اس سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہوتا ہے، اور کیا آج کے دور میں لونڈی رکھنا اور اس سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ دراصل لونڈی زر خرید غلام کی مونس ہے، یعنی فیمیل سلف کو اردو میں لونڈی کہا جاتا ہے۔ قدیم عربی اور دوسرے معاشروں میں غلام رکھنا عام بات ہوتی تھی۔ جیسے لوگ اپنے گھروں، کاروبار اور کھیتوں کا کام کروایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو دو شکلوں میں غلام بنایا جاتا تھا۔ پہلی شکل یہ تھی کہ ان کو بردہ فروشوں کے بازار سے خریدا جاتا تھا، جیسے آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی سنا ہے کہ قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا تھا۔ غلام بنانے کی دوسری شکل کیا ہوتی ہے؟ غلام بنانے کی دوسری شکل وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنگ میں مال و غنیمت کے ساتھ ملا کرتے ہیں، جن کو قیدی بنا لیا جاتا تھا، پھر ان قیدیوں کو آپس میں تقسیم کر لیا جاتا تھا اور ان سے کام لیا جاتا تھا۔ ایسے ہی جو ان میں خواتین ہوتی تھیں، ان کو لونڈی کہا جاتا تھا اور ان سے گھروں کے کام لیے جاتے تھے، یعنی ان کو گھروں کے کام کرنے پر مامور کر دیا جاتا تھا۔ تیسری ایک اور شکل ہوتی ہے۔ تیسری شکل کیا ہوتی ہے بھائی؟ تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ امیر لوگ کسی کو تحفے میں دیتے ہیں۔ ان میں سب سے قیمتی کوئی تحفہ جو ہوتا ہے وہ خوبصورت یا طاقتور غلام یا لونڈی کا ہوتا ہے۔ بے شمار احادیث میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک لونڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر آزاد کر دی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میں نے اپنی لونڈی آزاد کر دی، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ لونڈی تم نے اپنے خالہ ماموں کو تحفے میں دی ہے تو تم کو اس کا اجر ثواب ملے گا۔ یعنی لونڈی کو آزاد کرنے کا کام کو اس دور میں بڑا اجر ثواب مانا جاتا تھا، اور یقیناً یہ بہت بڑا اجر ثواب تھا اور بہترین صدقہ تھا۔ لونڈی کسے کہتے ہیں یہ تو واقعی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لونڈی سے ہم بستری کرنے کو کیوں جائز کہا گیا ہے۔ دیکھیے، شریعت میں اپنی لونڈی یعنی اس کی اپنی مکمل ملکیت ہے، جیسے کہ وہ زر خرید ہو یا تحفتاً کسی سے ملا ہو، وہ اب اس کی مکمل ملکیت ہے اور شریعت نے اس کے ساتھ ہم بستری کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن بہت سخت اور بہت رول ہیں۔ بہت سی پابندیوں کو فالو کرنا پڑے گا، بہت سی پابندیوں کی پاسداری کرنی پڑے گی۔ لوگ اس بات پر بہت زیادہ بحث کرتے ہیں کہ نکاح کے بغیر یا شادی کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو گناہ ہے، یہ تو فلاں ہے، جبکہ اس میں کیا حکمت ہوگی یہ معلوم کرنا ہوگا، کوئی نہیں جانتا۔ جبکہ حدیث مبارکہ میں ہے مردوں پر کہ اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے ہم بستری کرنے میں کوئی ملامت نہیں ہے، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ اب بتاتے ہیں کہ جب ایک معاشرے میں غلام اور لونڈی لائی جائے اور ان کی جنسی تسکین نہ ہو پائے تو معاشرے میں بے روا روی پڑے گی یا پھر کم ہوگی۔ اس لیے مالک اپنی غلام لونڈی عورتوں سے ہم بستری کر لیتا ہے، لیکن بہت زبردست رول ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس روایت کو اسلام نے ختم کرنا تھا اور انسان کو غلامی سے نجات دلانی تھی۔ اس میں حکمت کی ضرورت تھی،
کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حکم فرما دیتے کہ لونڈیاں آزاد ہیں اور غلامی کا دور ختم ہو گیا ہے تو ہر گھر سے لونڈیاں آزاد ہوتی، لہٰذا اب ان کی حفاظت تو نہ ملتی۔ صاف ظاہر ہے کہ ان کو غلام نہیں سنبھال سکتے تھے، کیونکہ وہ خود صرف 2 وقت کے کھانے پر اپنی ملکیت کھو چکے ہوتے تھے۔ وہ ان لونڈیوں کی کیسے حفاظت کر پاتے؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اس صورت میں معاشرے میں برائی اور فحاشی عام ہو جانی تھی، جبکہ مقصد کیا تھا؟ غلامی کو ختم کرنا تھا، معاشرے کو خراب کرنا نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی حکمت سے اس نظام کو ختم کیا، اس سسٹم کو ختم کیا کہ لوگ نکاح کی بات کرتے ہیں کہ نکاح تو نہیں کیا تو یہ کیسے جائز ہوگا؟ ارے بھائی، نکاح بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہی تو ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لونڈی کو نکاح کے بغیر جائز قرار دیا تھا تو اس کو ماننے میں کون سا حرج تھا؟ نکاح کو بھی فالو کرنا ہے اور اس عمل کو بھی فالو کرنا ہے۔ اب رولز کے بارے میں سنیے، کیا رولز ہیں؟ اگر مالک اپنی لونڈی سے ہم بستری کر لے تو یہ بات اس پر لازم ہوگی کہ اب وہ اس کو بیچ نہیں سکتا، یعنی کہیں اور فروخت نہیں کر سکتا، چاہے اسے کتنی ہی قیمت کیوں نہ مل جائے، اور اس سے پیدا ہونے والے بچے اس کے بچے کہلائیں گے، غلام کے بچے نہیں، اور اس کی جائیداد میں برابر کے حقدار ہوں گے۔ لہٰذا اب غلامی ختم ہوگی اور وہ لونڈی آپ کی بیوی بن جائے گی۔ تو مالک کو اپنی لونڈی سے ہم بستری کرنے کی اجازت بھی دی، جس سے وہ ایک غلام سے گھر کی مالکن بن گئی۔ دیکھیے کتنی حکمت ہے اس بات میں کہ غلام سے وہ گھر کی مالکہ بن گئی، اور اس سے پیدا ہونے والا بچہ بالکل ویسا ہی پہچانا جائے گا جیسا کہ عام عورت سے نکاح کے بعد پہچانا جاتا ہے، یعنی فلاں شخص کا بیٹا یا فلاں شخص کی بیٹی۔ تو ان غلام کوئی اولادوں کے سر پر بھی غلامی کا داغ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک سچا دین ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے ہے کہ اس دور کے بعد کوئی لونڈی یا غلام اسلامی دنیا میں موجود نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ہی ختم ہو گیا، اور اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ غلامی اب تاریخ بن چکی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا لونڈی آج بھی رکھی جا سکتی ہے؟ کیا گھر میں کام کرنے والی بھی لونڈی ہے؟ کیا ان سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لونڈی زر خرید ہوتی ہے، تنخواہ دار نہیں ہوتی۔ سیلری والی جو ہمارے گھر میں کام والی ہوتی ہے، ان کو ہم لونڈی کے دائرۂ کار میں شامل نہیں کر سکتے، لہٰذا نوکرانی سے ہم بستری کرنا زنا میں شامل ہوگا۔ تو آج کل کے دور میں لونڈی کا تصور اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ زر خرید عورت خریدنا ہی ناممکن ہے جس کو غلامی میں رکھا جا سکے۔ ہاں، اگر آپ کو زر خرید عورت مل بھی جاتی ہے تو اس کے ساتھ نکاح کے 2 بول پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ لونڈی کو بیوی کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بچوں کو پورا حق بھی دینے پر راضی ہیں تو اس کے ساتھ نکاح پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ غلامی کا دور اب ختم ہو گیا ہے۔ اب غلامی دوبارہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچائے اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت کو بھی کامیاب کرے، ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین۔